جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب نے بی بی سی کو اپنے دیے گئے انٹرویو میں ایک دفعہ پھر الزام لگایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت سلیکٹڈ ہے، لیکن اس کے جواب میں بی بی سی کے صحافی نے کہا کہ ہمارے پاس ای یو آبزرورز کی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کے مطابق یہ انتخابات فری اینڈ فیئر تھے. کچھ ارریگولیرٹیز تھیں جو ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف حلقوں میں، لیکن اوور آل یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے جس کے نتیجے میں ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پہ عمران خان منتخب ہوئے. اس حوالے سے میں نے بھی انتخابات کے فوراً بعد 2018 میں اسلام آباد میں موجود جرمنی کے سفیر سے گفتگو کی تھی، جن کے سفارتی عملے میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے جا کے آبزرو کیا تھا انتخابات کو اور پھر یہ ای یو آبزرورز کی رپورٹ لکھی تھی. انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا انتخابات کے حوالے سے جرمن سفیر نے انتخابات کے بعد 2018 میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو بی بی سی کے صحافی کی گفتگو ہوئی پہلے آپ ذرا وہ سن لیں. The dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen from us. I'm telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything that happened in Pakistan and they concluded that Imran Khan's victory was credible. The truth is, Imran Khan has a democratic mandate. He's been in power for 2 years and you are now saying to the Pakistani people he must be removed from office. Mr. Sarkar, he... جی آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ وہ الزام دہرایا جو پی ڈی ایم بار بار دہراتی ہے، مختلف پارٹیز جو موجود ہیں اس اتحاد میں، حکومت مخالف اتحاد میں، وہ بار بار دہراتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت سلیکٹڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی آپ کو ٹویٹر پہ آگے پیچھے باتیں کرتے نظر آتے ہوں گے، یہ کہتے نظر آتے ہوں گے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے. تو اگین انہوں نے اس پروگرام کے اندر بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ہم سے انتخابات چرا لیے گئے، لیکن بی بی سی کے صحافی نے کہا کہ ارریگولیرٹیز ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت، وہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہیں مختلف حلقوں میں، لیکن اوور آل یہ انتخابات فری اینڈ فیئر تھے اور عمران خان جمہوری طریقے سے الیکٹ ہونے والے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ پی ڈی ایم کی جو پوری بنیاد ہے، ان کا جو پورا شکوہ ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ یہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں تھے 2018 والے، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت آئی، عمران خان کو ہمارے اوپر امپوز کیا. لیکن بین الاقوامی طور پہ لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ بی بی سی کے اس صحافی کی بات سے آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بین الاقوامی طور پہ یہ چورن یا یہ جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا وہ بالکل نہیں بک رہا. اگر یہ بیانیہ نہیں بک رہا تو پھر ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی پوری تحریک کی لیجیٹیمیسی، ان کی پوری تحریک کا جو دار و مدار ہے جس بیانیے پہ، اس کے اوپر ہی کوشچن کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کون ان کی بات مانے گا؟ اسی حوالے سے انتخابات کے فوراً بعد 2018 میں نے جرمنی کے سفیر جو اس وقت اسلام آباد میں موجود تھے ان سے گفتگو کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں کیا 2018 کے انتخابات فری اینڈ فیئر تھے؟ ان کا کیا کہنا تھا ذرا آپ بھی سن لیں. آپ سے الیکشنز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. جو الیکشنز کے لیے ای یو کے آبزرورز آئے ہوئے تھے اس میں جرمن سفارت خانے کے لوگ بھی شامل تھے. ان انتخابات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ صاف اور شفاف تھے؟ On the elections, we had the European Union Electoral Observer Mission. انتخابات کے بارے میں یورپی یونین کے مبصرین کی رائے آپ کے سامنے ہے. انتخابات کا دن بہت اچھا تھا اور سارا عمل تسلی بخش تھا. جی آپ نے سنا کہ جرمن سفیر کہہ رہے تھے کہ انتخابات کا دن تھا وہ بالکل صاف اینڈ شفاف انتخابات ہوئے، بالکل صحیح طریقے سے ہوئے، ہمارے لوگ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود تھے اور ای یو کی یہ کلیئر رپورٹ ہے اور اس زمانے سے سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم اس پہ بضد ہے، نون لیگ اس پہ بضد ہے، پیپلز پارٹی اس پہ بضد ہے کہ عمران خان صاحب سلیکٹڈ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی بھی ان کے اس بیانیے کو مان نہیں رہا اور ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. اور آپ نے بھی سنا کہ بی بی سی کے صحافی نے کیا کہا. اس کے علاوہ بھی اس وقت جرمنی کے سفیر سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی، آنے والی حکومت کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. اس حوالے سے جرمن سفیر کا کیا کہنا تھا، عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، وہ بھی آپ سنیں. آپ کی کبھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ ویژن ہے یا وہ پاکستان کے جو بھی مشکلات ہیں عمران خان صاحب ان ساری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بہتر قائد، ایک بہتر وزیر اعظم ثابت ہوں گے؟ I met him when I came here a few months ago. عمران خان سے ملا تھا جب میں یہاں آیا، ان سے تفصیلاً بات چیت ہوئی. یہ جان کر خوشی ہوئی کہ جرمنی کی طرح ماحولیات کے مسائل ان کے ایجنڈے پر بھی کافی آگے ہیں. خیبر پختونخوا میں درخت لگانے کے معاملے پر ان پر تنقید بھی ہو رہی تھی، لیکن میں نے خود وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں بہت درخت لگائے گئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ نئی حکومت کے ایجنڈے پر اداروں کو مضبوط اور فعال کرنا بھی ہے. New government, they have the institution building and to form strong
and efficient institution in Pakistan on their agenda. جی آپ نے سنا کہ جرمن سفیر عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے. آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ جو بی بی سی کے صحافی نے بات کی ہے انتخابات کے حوالے سے, یہ بات ایجو آبزرورز اسی وقت کر رہے تھے, وہاں پہ موجود یورپی یونین کے سفارتکار یہ اسی وقت کر رہے تھے, اور جرمنی کے جو سفیر تھے اسلام آباد میں ان سے میری بات ہوئی, وہ بھی میں نے آپ کو سنوائی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ انتخابات کا دن بالکل فری اینڈ فیئر تھا, اور عمران خان ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا. تو اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کے احتجاج کی عمارت جس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے وہ بنیاد ہی نہیں ہے. بیسیکلی بین الاقوامی طور پہ اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ عمران خان جمہوری طریقے سے الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم ہیں, وہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. اس وجہ سے کہیں سے بھی اگر یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو باہر سے کوئی سپورٹ ملے گی یا کوئی بین الاقوامی میڈیا ان کو سپورٹ دے گا تو وہ ان کو نہیں ملنی. جس طرح پاکستان میں کچھ صحافی, کچھ میڈیا گروپس یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان صحافیوں کو کہا بھی جاتا ہے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں, ان میڈیا ہاؤسز کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے آئیں گے. تو وہاں پہ تو آپ کا یہ بیانیہ چل جاتا ہے, لیکن جب اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کسی بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے سامنے جاتے ہیں, بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جاتے ہیں, جہاں پہ آبجیکٹو بات ہوگی, جہاں پہ کسی قسم کی باعث بات نہیں ہوگی, تو پھر وہ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں, پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا تو یہ ٹوٹل بیانیہ ہی غلط ہے جس کے اوپر آئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے, آپ کو اس کرپشن کے الزامات کو ڈیل کرنا چاہیے, ثبوت دینے چاہیے عدالتوں میں. اور بی بی سی کے صحافی نے کہا کہ آپ کو برا لگے یا اچھا لگے, نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے, آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ بیمار ہیں, تقریباً 3 سال سے یہاں پہ ہیں, تو آپ ابھی بھی بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ابھی بھی بیمار ہوں. تو اگر بین الاقوامی طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ بکے گا اس بی بی سی کے انٹرویو کے بعد, اس حوالے سے تو پوزیشن واضح ہو گئی ہے. مسئلہ وہی ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. جب تک آپ وہ الزامات کلیئر نہیں کروائیں گے, وہ مقدمہ عدالت میں نہیں لڑیں گے, میڈیا پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر کسی ادارے کو برا بھلا کہنے سے, انتخابات سلیکٹڈ تھے, یہ تھا وہ تھا, انتخابات میں دھاندلی ہوئی, عمران خان سلیکٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ اب کوئی بھی وہ بیانیہ نہیں خریدے گا. جو بھی بندہ آبجیکٹو ہے, جو بھی نیوٹرل بندہ ہے, ہاں آپ کے اپنے ورکر یا آپ سے ہمدردیاں رکھنے والے صحافی یا کوئی میڈیا ہاؤس تو یہ بیانیہ خرید لے گا, آپ کو وہ جمہوریت کے یونانی دیوتا کے طور پہ بھی پیش کریں گے. لیکن جہاں پہ بھی آپ کسی ان بائس نیوٹرل بندے کے سامنے یا بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جائیں گے تو وہ بار بار آپ سے یہی سوال کرے گا کہ آپ کے اوپر یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں اس کا جواب دو, باقی باتیں چھوڑو. تو جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا آپ کا سلیکٹڈ والا بیانیہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, بین الاقوامی نیوٹرل آبجیکٹو میڈیا. ہاں اگر کوئی آپ کا یہ بیانیہ خرید سکتا ہے تو بھارتی میڈیا شاید یہ بیانیہ خرید لے کہ سلیکٹڈ والا عمران خان بہت برا ہے, وہ سلیکٹڈ ہے, وہاں پہ فوج یہ کرتی ہے. بھارتی میڈیا کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس جو بین الاقوامی میڈیا ہاؤس ہے, بین الاقوامی میڈیا کے جو نشریاتی ادارے ہیں, وہ اس بیانیے کو مانیں گے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو سلیکٹڈ حکومت کہیں گے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن تھی اور وہ کس طرح منتخب ہو کے آئے. تو امید ہے کہ جی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.